الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. سامعین مکرم، بزرگان محترم، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اس دن کو ویسے بھی سید الایام کہا گیا ہے، جمعے کو تمام دنوں کا سردار ہے. اور پھر اس ماہ مبارک میں بھی یہ دن آیا. اس مہینے کی فضیلت بھی شامل ہے، اس دن کی فضیلت بھی اسے شامل ہے. نامعلوم کہ بعد میں یہ بہاریں اگلے سال کس کو نصیب ہوتی ہیں، کس کو نہیں ہوتی. اس لیے قدر کرنے والوں کو ان ایام کی، ان لمحوں کی، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مہربانی، رحمت، مغفرت کا خوب معاملہ کیا جا رہا ہے. ہمیں دامن پھیلا کر بیٹھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کی طرف سے دینے میں دیر نہیں، دیر ہماری طرف سے. آپ حضرات کے سامنے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اور تابعین کے واقعات اور اسی طرح سلف کے واقعات بیان کیا کرتا ہوں. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کو کس طرح یاد کیا، اللہ سے کس طرح محبت کرتے تھے، اور ان کے دل کے اندر دنیا کی حقیقت کیا تھی، انہوں نے دنیا کیسی بسر کی. اہل علم نے لکھا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اس محبت کی بدولت اللہ مجھے بھی صلاح کی اور نیکی کی توفیق عطا کر دے. میری ان صلاحات سے محبت شاید یہ رنگ لائے کہ مجھے بھی صلاح نصیب ہو جائے اور نیکی نصیب ہو جائے. اور ہمارا بھی ان اکابرین کا، اپنے ان اسلاف کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت کی بدولت، ان کے تذکروں کی بدولت ہمیں بھی نیکی
اور نیکی کی زندگی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں اخیر میں توبہ اور اس سے متعلق ذکر کروں گا، لیکن میں ابتدا کرتا ہوں دو ایسی شخصیتوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ سے بہت کچھ حاصل کیا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ایک جلیل القدر تابعی جن کا نام حضرت ربیع ابن حسین ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی فضیلت اور منقبت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ ان کے ممتاز استاد فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو خطاب کر کے کہا، ان کے جو اخلاق تھے، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی عبادت کو دیکھ کے کہ اے ابو یزید، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے تو تجھ سے محبت کرتے، اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے تو تجھ سے محبت کرتے۔ اور یہ حضرت ربیع رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت ہی گہرا تعلق استوار کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کان اقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، یعنی حیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحابہ میں جو قرب تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، اور اتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنا جانا تھا کہ جو نووارد آتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو اہل بیت میں تھے، یہ تو اہل بیت میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح تر و تازہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرات کے اوپر قرآن پڑھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس طرح قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے قرآن نازل ہوا ہے، میں کس طرح آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ سے جو قرآن نازل ہوا ہے میں کس طرح آپ کو قرآن کریم سناؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ اور سے بھی قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت سے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا اذا جئنا من كل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے اللہ کے رسول، یعنی اللہ خود سے کہا فرما رہے کہ آپ کو ہم ان سب سے گواہ بنائیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو کسی نے ہاتھ سے مجھے روکا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گئے۔ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت ربیع حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت، جیسا کہ بچہ جو واقعتاً جس کو اپنی ماں سے ٹوٹ کر محبت ہو، اس طرح کی محبت۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اپنے اس شاگرد سے اتنی محبت کرتے تھے جیسے کوئی اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اور جب حضرت ربیع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دربار میں مجلس میں ہوتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے،
تو کسی اور کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت ربی اٹھ کے چلے گئے پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملتا تھا ملنے کا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا مقام تھا۔ اللہ نے ان کو کتنا نوازا، لیکن ان پر عبادت کا اتنا غلبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اللہ ایسے تو عطا نہیں کرتے، اور یہ نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ بہاریں دنیا کے اندر ایسے تو عطا نہیں کرتے، وہ اس لیے عطا کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ رات کو خوب کثرت سے روتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کی ماں کو رحم آ جاتا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، کچھ رحم کرو اپنے اوپر۔ ایک مرتبہ تو والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا کیا تجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، تو نے کسی کو قتل کیا کہ اتنا روتا رہتا ہے، اتنا غم زدہ ہے، تو اتنا غم زدہ، اتنا رو رہا ہے کہ کیا جرم ہوا ہے تجھ سے، کس کی وجہ سے تو اتنا راتوں کو روتا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اب والدہ اور غمزدہ پریشان ہو گئی کہ کس کو قتل کیا ہے؟ پھر کہا کہ بیٹے بتا دو کس کو کیا ہے، ہم ان کے گھر والوں کو جا کے بتا دیں گے، اور تیری جب یہ حالت دیکھیں گے اتنا جو روتا ہے امید ہے تجھے معاف ہی کر دیں گے، بولو۔ تو حضرت ربی نے اپنی والدہ سے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے نفس کو ہی قتل کیا، اپنے نفس کو ہی مارا ہے، اور کس چیز سے مارا ہے؟ گناہوں سے مارا ہے۔ گناہ کر کے میں نے اپنے ہی نفس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس لیے میں روتا ہوں۔ ایک مرتبہ رات کو ان کے ایک ساتھی وہ ساتھ تھے۔ عجیب بات یہ ہے، جیسا اکثر آپ یہ صالحین کے تذکرے میں یہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ سو جائیں اور پھر میں کھڑے ہو کے عبادت کروں۔ ہمارے یہاں تو نہیں، اجتماع کرنا مخصوص راتیں سب کو جمع کریں گے تاکہ وہ مجھے دیکھیں میں اس کو دیکھوں، اور زیادہ تر گپیں ہی ہوتی ہیں ادھر ادھر کی خرافات، اور وہ مبارک راتیں کسی اور چیز کی نظر ہو جاتی ہے۔ ہمارے سلف ایسے نہیں تھے، اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، اس لیے کہ ان کو صلہ کس سے لینا ہے؟ اپنے رب سے لینا ہے۔ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ ایک عام طور پہ علماء ایک مثال بیان کرتے ہیں تہجد کی مثال کے طور پہ، یا اسی طرح نفلی عبادت ہے، سنتیں ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں پڑھے، گھر کو قبرستان نہ بنائے۔ آج کل ہم نے گھروں کو قبرستان بنایا ہوا ہے، وہاں کوئی عبادت کا کام نہیں کرتے۔ فرض نماز وہ تو مسجد میں آ کے آدمی پڑھے، اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ باقی نمازوں کے لیے کہا گیا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر پڑھے، سنتیں بھی گھر میں پڑھے، نوافل بھی گھر میں پڑھے۔ یہ الگ بات ہے، ہماری سستی ہے، غفلت ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر باہر دنیا کی ہوا لگتی ہے تو سنتیں ہی بھول جاتے، اس لیے مسجد کے اندر پڑھ لیں۔ لیکن مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ افضل یہی، اور اس میں کسی نے عجیب سی مثال دی کہ کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ نفل اور اس چیزوں کے اندر کہ آدمی تنہائی کے اندر نماز پڑھے، یہ ایسا ہے جیسا اللہ کسی کو اپنی دربار خاص میں بلائے، اور یہ مسجد کے اندر جو آتا ہے یہ بھی ایک دربار ہے، ایک عام دربار، اس میں سب جمع ہوتے ہیں۔ تو دربار خاص کے اندر جب اللہ کسی کو بلا رہا ہے تو انسان اس کی قدر کرے۔ اب یہ نہیں کہ اس میں جو ہے اتنا جمگٹا جمع کر کے اس دربار خاص کو بھی عام بنا دیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ کسی کو بولے کہ فلاں وقت تم مجھ سے تنہائی کے اندر ملو، اور یہ صاحب کیا کرے؟ دو چار اور بندوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ جی مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے فرزند انجمن جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے سربراہ بھی ہیں اور تعلق دیوبند کے استاد حدیث بھی ہیں، تو ان کے بھانجے پیچھے بیٹھے تھے۔ مجھے کہا حضرت سے بھی ملا، تعارف ہوا، کیونکہ نکابرین کا ہمارے بڑوں سے بہت گہرا تعلق رہا،
خود حضرت مدنی رحمہ اللہ ہمارے یہاں دینپور میں تشریف لایا کرتے تھے، ہفتہ بھی ٹھہرتے تھے، اس میں بڑا لیکن یہاں بھی قیام کیا کرتے تھے۔ تو جب باتیں چلتی رہی تو حضرت نے مجھے کہا کہ صبح آپ کو ناشتے کی دعوت ہے، ہمارے ساتھ ناشتہ کیجیے۔ تو اس میں جب میں نے کہا کہ میرے ساتھ 2-4 اور ساتھی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں لے آئے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ مدنی دسترخوان تو بڑا وسیع ہے، یہ تو جو بھی جاتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے اور ہر چیز آپ کو ملے گی، شہد بھی، مکھن بھی، پتہ نہیں کیا کچھ ملے، طرح طرح کے انواع۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ ایک چیز دل میں آئی کہ ہم نے چند لوگوں کو جو ملا دیا وہ 2-3 نہیں، پھر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اب وہ اچھا خاصا جب اکٹھا ہو گیا وہاں گیا تو اگر تنہائی میں اگر بیٹھ کے کچھ باتوں کا موقع ملتا وہ بھی نہیں ملا، بس دعا سلام کی ملتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے دربار خاص، اس میں یعنی جیسے ایک بادشاہ کسی کو بلاتا ہے تنہائی کے اندر اور یہ اچھا والا جنمتا لے کے چلا جائے، تو اس نے تو اس دربار خاص کی ناقدری کی، اس نے کوئی قدر تو نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے ہم جو اپنی عبادات ہیں اگر اس کی ہم ناقدری کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور نوافل کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نے تو عجیب سی بات یہ ہے کہ تقسیم کر رکھی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اچھا وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے، یہ مراتب جو علماء نے بنائے ہیں یہ تو دلائل کو سامنے رکھ کے بنائے، جہاں مضبوط دلیل ہے، دلیل قطعی ہے، جی قرآن کریم سے ثابت ہے وہ فرض ہے۔ تو اب دلیلوں کے حساب سے یہ مراتب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نفل جو ہے نفل ہے اس کے کوئی کیا کہتے ہیں چھوڑ دو بس، نہیں۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ برابر نوافل پڑھتا رہتا ہے، اس کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی پھر وہ بندہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں یہ سب میری رضا کی خاطر اور میری مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں۔ نوافل کی وجہ سے یہ توفیق ہوتی ہے، ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ فرض کا اہتمام بھی نصیب ہوگا۔ نوافل چھوڑیں گے ایسا ایسا فرضوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ربیع ابن حسین کے متعلق کہ اس طرح عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اب وہ انہوں نے دیکھا کہ میرا ساتھی سو گیا ہے، اس کو نیند آ گئی، اب انہوں نے نیت باندھی نماز، یہ سو گیا، مجھے تو اللہ سے مناجات کرنے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو دکھانے کی، کل کوئی ڈنڈورا پیٹے گا پوری رات یہ ہوگی ایک سے بنا، وہ بھی مصیبت بن جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں عورتوں نے کہا، ایسے گزر رہے تھے، کسی عورت نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو سوتا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت کو یہ آیا کہ اس عورت نے مجھے عجیب وہ کہا، اس کے بعد سے سونے ہی چھوڑ دیا کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو میری حالت ہی۔ تو اب رات کو کھڑے ہو گئے، عبادت شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت جب انہوں نے پڑھی سورہ جاثیہ کی یہ آیت ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ پوری رات یہ آیت دہراتے رہے، پڑھتے رہے، دہراتے رہے، پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری، آنسو بھی بہ رہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دنیا کے اندر جو ہے بڑے بڑے انہوں نے پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ان نجعلهم كالذین آمنوا، کہ ہم ان کو ایسا بنا دیں جیسا کہ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، کیا جو صالحین ہیں ان صالحین کی طرح ان فاسقین کو، ان نافرمانوں کو ہم بنا دیں، سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور موت دونوں برابر ہو۔
साअ मा यहकुमून, बुरा है जो ये फैसला करते हैं। ऐसा नहीं होगा। दुनिया के अंदर तो सबको मौका मिला हुआ है। इस सूरज की रोशनी से काफिर भी फायदा उठा रहा है, मोमिन भी उठा रहा है। इन मौसमों के हुस्न से मोमिन भी फायदा उठा रहा है, काफिर भी उठा रहा है। दुनिया की नेमतों से, दुनिया की बहारों से एक मानने वाला भी फायदा उठा रहा है, काफिर भी उठा रहा है। जी एक दिन फैसला होगा कि मेरी इन नेमतों को इस्तेमाल करके किसने शुक्र अदा किया था और किसने नाशुक्री की। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब ये आयत है और पढ़ रहे हैं और पूरी रात पढ़ते हैं और रो रहे हैं। एक मर्तबा दरियाए फुरात के किनारे चल रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो सामने एक भट्टी नजर आई जहां आग चल रही है, आग के शोले। तो हजरत रबी इब्ने हुसैन ने ये जब भट्टी देखी तो इनके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया और कुरान करीम की ये आयत पढ़ने लगे। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिनहा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा। ये सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 12 और 13 है। ये पढ़ रहे इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, कि जब जहन्नम उनको देखेगी दूर से, मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, तो ये जहन्नमी लोग इस जहन्नम के जोश को और इसकी आवाज को सुनेंगे, यानी बहुत दूर से सुनेंगे कि जहन्नम जोश मार रही है, इसकी आग जोश मार रही है। वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़ा, और जब उनको डाला जाएगा, फेंका जाएगा, मकानन ज़य्यक़ा, तंग जगह में, जहन्नम में तंग जगह में, मुक़र्रनीन जकड़े हुए, दअऊ हुनालिका सुबूरा, तो उस दिन वो किसको पुकारेंगे? वहां पर किसको? दअऊ हुनालिका सुबूरा, मौत को पुकारेंगे कि मर ही जाए, मर ही जाए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। वहां कहां मौत होगी, वहां अजाब ही अजाब है। तो अब हजरत रबी इब्ने हुसैन ने सिर्फ ये एक भट्टी देखी, भट्टी, और उसने क्या असर किया इसके ऊपर। आज हम भी आग देखते दुनिया में, तब से बस नहीं होते हमारे दिन। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब रहिमहुल्लाह, ये भी बड़े जलील और कदर ताबीई हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत सुहैब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी शागिर्द हैं और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के तो खास शागिर्द और दामाद भी। सईद इब्नुल मुसय्यब कोई मामूली आदमी नहीं, अल्लाह ने इनको बड़ा नवाजा था इबादत से। इनके बारे के अंदर आता है कि कव्वामु नहारी कव्वामु लैलिन, दिन को रोजा रखने वाले और रात को अल्लाह की इबादत करने वाले। मस्जिद नबवी के अंदर इनका हल्का दर्स लगा करता था। क्या ही शान और शौकत वाला हल्का दर्स। यहां तक कि खलीफा जब आता है और ये मंजर देखता है, उसको बड़ा मजा आया। बस मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के जो हल्के लगे हुए, एक तरफ सईद इब्नुल मुसय्यब का हल्का है, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे और उनके खास शागिर्द हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का हल्का लगा हुआ है, एक तरफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उतबा रहिमहुल्लाह का हल्का लगा हुआ है। इनके हल्के लगे हुए, बड़े बड़े ताबीई हैं ये लोग। और
اور 40 سال تک ان کی تکبیر اولا مسجد نبوی کے اندر فوت نہیں ہوئی. مسجد نبوی کے اندر 40 سال تک. اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز کے اندر باجماعت نماز کے اندر اپنے سامنے کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. ہمیشہ صف اول کے اندر 40 سال کا عرصہ ہو, صف اول ہو, تکبیر اولا ہو, اور پھر مسجد نبوی کی تکبیر اولا 40 سال. کسی نے کہا ہے کہ الرجل الربانی الذی یعنی الصف الثانی, کہ جو ربانی مرد ہوتا ہے وہ دوسری صف سے یعنی احتراز کرتا ہے, اس کو پسند نہیں کرتا, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی صف کے اندر ہی مجھے جگہ ملے. اب حضرت سعید بن المسیب کے کتنا مقام عبادت کے حوالے سے, ایک مرتبہ خلیفہ آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر, حج کے لیے آیا تھا اور حج کا ارادہ تھا, اس کا حج اس نے جب کر لیا تو پھر مدینہ منورہ کی طرف آیا, صلاۃ و سلام پیش کیا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی اقامت گاہ پہ جب جاتا ہے تو دوپہر کو قیلولہ کیا اور اس کے بعد اٹھ گیا. یہ قیلولہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, صلاح کی بھی سنت ہے, دوپہر کو سونا چاہیے تھوڑا سا. ہمارے اکابر اسی سے ہی مدد لیتے تھے رات کی عبادت کے اوپر, قیام اللیل کے اوپر. مجموع الزوائد کے اندر علامہ حسنی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل, قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے, شیطان قیلولہ نہیں کرتے, قیلولہ کیا کرو. ہم تو یعنی جو لوگ مصروف ہوں کاروبار میں, ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ 15 منٹ 20 منٹ وقت نکال کے تھوڑا سا پیجیے. آدمی قیلولہ کا مطلب سونا تو نہیں ہوتا, نیند تو نہیں ہوتی, تھوڑا سا لیٹ جائے اور پھر دیکھیں کہ کیسی توانائی اور چستی اس کے اندر آ جائے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ اس نیت سے کہ یہ سنت ہے آپ کی صحابہ. آپ اکثر یہ قصے سنتے رہتے ہوں گے کہ حضرت عمر تھوڑا لے کے دوپہر کو جو ہے وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سوئے, وہ کیا تھا قیلولہ. ایک غزے کے موقع میں آپ وسلم لیٹے ہوئے تھے نا, قیلولہ فرما رہے تھے, وہ جو آیا تھا تلوار لے کے, جی آپ کو کون مجھ سے روکے گا. تو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ شام کی نمازیں, رات کی عبادت, اس کا بھی ہمیں ذوق پیدا ہو. تو اب خلیفہ نے اپنے ایک درباری کو بھیجا کہ جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ اور کسی محدث کو بلا کے لے آؤ, ہمارا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اللہ کے رسول کی باتیں سنیں. جی ہم جیسے نام نہاد مولوی اگر ہوں تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں, جی ماشاء اللہ صدر صاحب بلا رہے, فلاں بلا رہے, ان کے لیے بڑے بڑے ہم وہ کریں گے, جی اور مدد بھی کریں گے, اور پتہ نہیں کیا کچھ اشتہار بازی اور لوگوں کو بتائیں گے, بہت کچھ ہوگا. جی لیکن یہ کون لوگ تھے؟ اب وہ گیا یہاں جب آیا تو یہاں سوائے سعید بن المسیب کے حلقے کے اور کسی کا حلقہ نہیں ہے, اور کہتا ہے آ کر کے امیر المومنین کو آپ کی ضرورت ہے, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تم نے پوچھا کس لیے بلا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ محدثین میں سے کسی کو بلا کے لاؤ. کہا کہ کسی جو ہے وہ میں اس لائق نہیں ہوں, مجھے مت بلا. پھر بہت کہا کہ آپ چلیے وہاں, وہ حدیث سننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حدیث کے بعد لوگ چل کر آتے ہیں, حدیث چل کے کسی کے گھر دروازے پہ نہیں جاتے, حدیث چل کے نہیں جاتے, نہ قرآن چل کے جاتا ہے. جنہوں نے قدر کروائی ہے علوم نبوت کی, علوم الہیہ کی, اللہ نے پھر ان کی بھی قدردانی دنیا کے اندر کروائی. اور جب در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور قرآن کریم کے نام پہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے, پھر نتیجہ دنیا کے سامنے. کہا کہ حدیث کے بعد لوگ چل کر آتے ہیں, حدیث چل کے نہیں جاتی. حضرت نہیں اٹھے. اب ذرا تصور تو کیجیے کہ وہ بادشاہ کیسے تھے, اور ان کا کیا جلال تھا اور کیا حکمرانی تھی, کیا کچھ. یہی تو وجہ جب واپس ہو گیا اس نے یہ جواب دیا تو خلیفہ کے ایک بیٹے نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے اس طرح کا جواب دیا, اور اس شخص کو دیا
کہ پوری دنیا کے بادشاہ اور روم کی سلطنت وہ اس کی گردنیں بھی اس کے سامنے جھکی ہوئی، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک بندے نے کہا یہ وہی ہے، یہ سعید بن المسیب یہ وہی ہے جس نے خلیفہ بادشاہ نے اپنے بیٹے ولی عہد کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا اور سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، یہ وہ ہے۔ بادشاہ تو سمجھ گیا کہ سعید بن المسیب ہوں گے اور خود ہو گئے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا بیٹا کہ ایسا بندہ بھی ہے کہ بادشاہ کے لیے، اور وہ بعد میں ولی عہد جو ہے اس نے بادشاہ ہی بننا ہے جو بھی تھا، اس کے لیے اس نے انکار کر دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یا اس کو کوئی رشتہ بھی ملا یا نہیں؟ تو وہاں مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں قصہ۔ پھر اس نے قصہ بیان کیا اور کہا کہ اس کا نکاح حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کیا ہے، ابو وداع۔ اور ابو وداع کون تھا؟ یتیم، فقیر، طالب علم۔ حضرت کے پاس آتا تھا، سعید بن المسیب کے حلقے کے اندر آتا تھا، کچھ دنوں تک وہ غائب رہا، پتہ نہیں چلا کیوں نہیں آ رہا، تو ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ دیکھیے سادگی کتنی تھی، یہاں ہمارے وہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو بہت سی رسومات ہم کرتے ہیں، بہت سی۔ ایک تو بہت دیر سے تدفین کرنا، اور یہ کہ بڑے بڑے اعلانات، پتہ نہیں کیا کچھ انتظار اور یہ ساری چیزیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنا محبوب استاد اس کو نہیں بلایا جا رہا جنازے کے لیے۔ اس سے بڑی جو کیا نظیر ہوئی کہ آقا انعامدار حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا قصہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، حضرت عبداللہ ذو البجادین کا، جی ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کی تدفین کر دی گئی۔ تدفین کر دی گئی، حضرت عبداللہ کا قصہ یا کسی اور صحابی کا؟ ایسا ہوا، رات کو تدفین کر دی گئی، صبح پتہ چلا، اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا جی تو پھر گیا۔ اب صحابہ کے دل میں کیا تھا کہ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، پتہ نہیں راستے کے اندر آپ کو تکلیف نہ ہو، اب آپ کی راحت کا خیال کیا۔ بتائیں کس صحابی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میرا جنازہ آقا انعامدار حضرت محمد